السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، ہدایہ شریف جلد ثالث کا یہ سبق ہے۔ آپ کے سامنے متن کی ایک عبارت ہے: قال وإذا قتل العبد المأذون له رجلا عمدا لم يجوز له أن يصالح عن نفسه۔ کتاب الصلح کا ذکر چل رہا ہے۔ صلح کا بیان، صلح کے مختلف مسائل، مختلف جزئیات ذکر کیے جائیں گے۔ ایک عبد معذون ہے جس کو آقا نے تجارت کی اجازت دی، اس نے کسی آدمی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، قصاص واجب ہے، لیکن یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو عبد معذون کو قتل نہ کیا جائے۔ اس نے اپنی جان کے بدلے میں صلح کر لی کچھ مال پر۔ یہ صلح کرنا جائز نہیں، کیونکہ آقا نے اس کو تجارت کی اجازت دی ہے، اس کی جان کے متعلق صلح کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں اموال تجارت کی اس کو اجازت ملی ہے اور اس کی جان اموال تجارت میں سے نہیں ہے، اس کو اپنے جان میں تصرف کرنے کا حق نہیں ہے۔ ہاں، قصاص کا مسئلہ رہتا ہے تو قصاص تو واجب ہوتا ہے، چونکہ اپنے دم کا وہ مالک ہے، دم کا وہ مالک ہے، لیکن یہاں صلح میں مال دینا ہے۔ لم يجوز له ان يصالح عن نفسه۔ وَإِنْ قَتَلَ عَبْدٌ لَهُ رَجُلًا، ایک اور مسئلہ الٹا ہے۔ عبد معذون نے غلام کو خریدا تھا، جو غلام سامان تجارت میں سے ہے، اس غلام نے کسی آدمی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، تو چونکہ وہ غلام جس نے کسی کو عمدن قتل کیا ہے وہ مال تجارت میں سے، اور مال تجارت کا خریدنا ہے جس طریقے سے ضروری، مال تجارت کو بچانا بھی ضروری ہے۔ اگر اس غلام کے بدلے جس غلام کو تجارت کی نیت سے خریدا ہے عبد معذون نے، اس نے کوئی عمدن جان لے لی، صلح کرنے کی اجازت ہے۔ یہ اموال تجارت کی حفاظت کے قبیل سے ہے۔ دونوں مسئلوں میں فرق ہے۔ وجہ فرق مصنف کے الفاظ میں دیکھیے: ان رقبتہ لیست من تجارت عبد معذون، کہ جو گردن ہے وہ مال تجارت میں سے نہیں ہے، اسی لیے اپنی ذات میں وہ تصرف کا مالک نہیں، اپنے آپ کو بیچ نہیں سکتا ہے، وہ بے کا مالک نہیں۔ فقط استخلاصا بمال المولا، اسی طریقے سے مولا کے مال میں استخلاص کا، جان چھڑانے کا بھی اس کو حق نہیں ہے۔ استخلاص کے معنی جان چھڑانا، مولا کے مال کے ذریعے جان چھڑانے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کو اپنی ذات کو بیچنے کی اجازت نہیں، تو مولا کے مال سے اپنی جان کو چھڑانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، یہ صلح جائز نہیں۔ وہ فارق الاجنبی، اور اس سلسلے میں وہ اجنبی کی طرح ہو جائے گا، عبد معذون نہیں رہے گا۔ جس طریقے سے اجنبی کو اجازت نہیں ہے اس کے غلام کے سلسلے میں، تو اس عبد معذون کو اپنی جان کے سلسلے میں اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن جس غلام کو تجارت کی نیت سے خریدا اور اس نے کوئی عمدن جان لے لی کسی کی، تو اس کے بارے میں صلح کی اس لیے اجازت ہے کہ وہ اموال تجارت میں سے اسی کو کرے۔ اما عبدہ فمن تجارتی، اس کا غلام یہ مال تجارت میں سے، وتصرفہ نافذ فیہ بیعا، اور اس میں اس کا تصرف بے کے اعتبار سے نافذ ہوتا ہے، فقط استخلاصا، اسی طرح چھڑانے کے لیے بھی، اس لیے اس کی جان چھڑانے کے لیے صلح کرنے کی کچھ پیسوں پر اجازت ہے۔ مزید وضاحت اس کی، اس لیے کہ جس غلام کا مستحق ہو جاتا ہے کوئی، اب یہی غلام مستحق ہو گیا جس کو عمدن قتل کر دیا، یہ غلام کا مستحق ہو چکا ہے۔ لأن المستحق، مستحق نہ پڑھیے، مستحق کا زائل عن ملک، جس چیز کا کوئی مستحق ہو گیا وہ گویا ایسا ہو گیا کہ وہ چیز اس کی ملکیت سے زائل ہو گئی، اب یہ پیسے دے کر اس کو واپس خرید رہا ہے۔ وَهَذَا شِرَاؤُهُ، حق دے کر صلح کر کے پیسوں کے بدلے میں، گویا یہ غلام ہاتھ سے جا چکا تھا، اب یہ صلح جو کر رہا ہے گویا اس کو اصل نو خرید رہا، فَيَمْلِكُهُ، مالک اس کا ہوگا۔ ایک اور مسئلہ،
वमन गसबा इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह की ये मबसूत की इबारत है, ये मतन की इबारत मबसूत की है। क़ाल ऐ मोहम्मद रहमहुल्लाह, एक शख्स ने किसी यहूदी कपड़े को गसब किया। यहूदी कपड़ा, कौम यहूद कोई कपड़ा बनाती थी या यहूदा कोई इलाका था, उसकी तरफ इस कपड़े की निस्बत की जाती थी। उसकी कीमत 100 से कम है। गसब तो कर लिया, 100 रुपए से कम उसकी कीमत है, फिर वो कपड़े को उसने हलाक कर दिया, गासिब ने हलाक हो गया, हलाक कर दिया। अब 100 दिरहम पर सुलह कर ले रहा, हालांकि कपड़े की कीमत 100 दिरहम से कम थी। ये जायद पर सुलह कर रहा, तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये सुलह करना जायज़ है। साहिबीन कहेंगे कि ये जायज़ नहीं, चूंकि ज़्यादती हो रही है और इस ज़्यादती को रिबा में शुमार किया जाएगा। वक़ाला, इमाम साहब की दलील आगे आएगी, ये ज़्यादती रिबा नहीं है। इमाम साहब कहेंगे एहतियाज है, एवज देना है। तफसील दलील की नीचे दोनों हजरात की आएगी। जाज़ इंद अबी हनीफा रहमतुल्लाह, इमाम साहब के नज़दीक कीमत कपड़े की 100 से कम थी और 100 पर सुलह कर रहा है, तो यह जायद देना जायज़ है। इमाम साहब के साहिबीन ने कहा ज़्यादती उसकी कीमत पर ज़्यादती बातिल हो जाएगी, लेकिन कैसी ज़्यादती? इतनी कि जिसमें लोग घाटा नहीं उठाते हैं। ला यतग़ाबनु नासु फ़ीही, जिसमें लोग घाटा नहीं उठाते हैं। इसलिए कि वाजिब तो उसके ऊपर कपड़े की कीमत थी और वो मुक़द्दर है, अंदाज़ा किया हुआ है, लिहाजा उससे ज़्यादती पर फ़ज़ियादतु अलैहा तकूनु रिबन, लिहाजा उससे ज़्यादा पर सुलह करना ये रिबा समझा जाएगा। फ़ज़ियादतु अलैहा इबारत देखिए फिर से। वक़ाला, साहिबीन की दलील, यब्तुल फ़ज़्लु अला क़ीमतिही, कीमत पर ज़्यादती बातिल होगी। बिमा ला यतक़ाबलु अन्नास, लेकिन इतनी ज़्यादती कीमत के ऊपर जिसमें लोग घाटा नहीं उठाते हैं। मालूम हुआ कि अगर इतनी ज़्यादती हो जिसमें लोग घाटा उठा लेते हैं तो फिर इजाज़त होगी, फिर उसकी इजाज़त होगी। वक़ाल यब्तुल फ़ज़्लु अला क़ीमतिही बिमा ला यतग़ाबनु अन्नासु फ़ीह, इमाम साहब साहिबीन ने फरमाया कीमत पर ज़्यादती बातिल होगी। बिमा ला यतग़ाबनु अन्नासु फ़ीही, इतनी ज़्यादती पर ज़्यादती फजल बातिल होगी, इतनी ज़्यादती जिसमें लोग घाटा नहीं उठाते हैं। ला यतग़ाबनु अन्नासु फ़ीह, जिसमें लोग घाटा नहीं उठाते हैं। लिअन्नल वाजिब हियल क़ीमा, साहिबीन की दलील यह है कि वाजिब तो उसके ऊपर कीमत थी, जितनी कीमत है और उसकी कीमत 100 दिरहम से कम है। उसकी कीमत जब 100 दिरहम से कम है, फ़ज़ियादतु अलैहा तकूनु रिबन, लिहाजा उसके ऊपर वो ज़्यादती रिबा समझी जाएगी, वो ज़्यादती रिबा समझी जाएगी। जी, ये तो हो गई साहिबीन की दलील। हाँ, साहिबीन इतना फरमाते हैं कीमत के बजाय अगर वो कपड़े की सुलह सामान पर कर रहा है तो सामान पर कोई ज़्यादती मुक़द्दर नहीं होती है और जिन्स भी बदल गई, इसलिए इख्तिलाफ जिन्स की वजह से वो ज़्यादती की शक्ल रिबा में शामिल नहीं होगी। बखिलाफ इज़ा सलहा अला अर्ज़िन, बखिलाफ जबकि उसने सुलह की किसी सामान पर, लिअन्न ज़्यादत ला तज़हरु इंद इख्तिलाफ जिन्स, इसलिए कि ज़्यादती ज़ाहिर नहीं होती इख्तिलाफ जिन्स, जिन्स बदल गई। वहाँ यहूदी कपड़ा था, या कोई सामान पर सुलह कर रहा, कीमत के बदले में नहीं कर रहा। हाँ, अगर ज़्यादती हो रही है लेकिन इतनी ज़्यादती मामूली ज़्यादती है जिसको लोग उमूमन घाटे के तौर पर बर्दाश्त कर लेते हैं, घाटा उठा लेते हैं, वो भी जायज़ है उतनी ज़्यादती, इसलिए कि वो कीमत लगाने वालों की कीमत के तहत में दाखिल है। ग़बन फ़ाहिश वगैरह की का मेयार भी यही है, मा यदखुलु तहत ग़बन फ़ाहिश मा ला यदखुलु तहत तक़वीमुल मुक़व्विमीन, जो कीमत लगाने वालों की कीमत के तहत में दाखिल है वो ग़बन फ़ाहिश है। तो अगर ज़्यादती ग़बन फ़ाहिश के साथ हो तो साहिबीन उसको रिबा में शामिल करते हैं, और बग़ैर ग़बन फ़ाहिश के हो तो फिर वो ज़्यादती रिबा में शामिल नहीं है, इसलिए कि यदखुलु तहत तक़वीमुल मुक़व्विमीन, कीमत लगाने वालों की कीमत के तहत में दाखिल है, ये ज़्यादती ज़ाहिर नहीं होगी। इमाम साहब की दलील सुनिए। इमाम साहब ने 100 दिरहम से कम जिस कपड़े की कीमत थी उस यहूदी कपड़े की 100 दिरहम पर सुलह को जायज़ करार दिया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की दलील में थोड़ी तफसील है। इमाम साहब फरमाते उसका हक हलाक शुदा चीज़ में बाकी रहता है। मालिक का जो हक है, सामान गर्चे हलाक हो गया लेकिन उसका हक उसके ऊपर बाकी रहता है। अब
حق پر باقی ہونے کی ایک مثال سے اور ایک جزئی سے اس کو سمجھا رہے. مانیے کہ اگر کپڑے کی جگہ پر کوئی غلام غصب کیا جاتا اور مولا اس غلام کی قیمت نہ لیتا اور کسی کے پاس وہ مولا ہوتا, وہ غلام اگر باقی رہتا, مر گیا اور قیمت نہیں لی اس نے غلام کی, تو اس غلام کی قیمت کون دے گا؟ کفن کون دے گا؟ کفن یقیناً آقا ہی پر واجب ہے. معلوم ہوا کہ سامان کے ہلاک ہونے کے بعد بھی مالک کا حق باقی رہتا ہے, اسی لیے تو کفن کی ذمہ داری آئی غلام پر. یعنی پھر سے سنیے مسئلہ, ثوب یہودی کپڑے کی جگہ پر غلام کو غصب کیا جاتا اور غلام ہلاک ہو جاتا غاصب کے پاس, اور اس آقا نے غلام کی قیمت نہیں لی, ابھی عوض نہیں لیا, تو اس غلام کا کفن آقا پر واجب ہے. معلوم ہوا کہ ہلاک شدہ چیز میں بھی مالک کا حق باقی رہتا ہے, غصب شدہ چیز میں بھی. اچھا, آگے باقی دلیل کی تکمیل آگے آئے گی. مالک کا حق ہلاک شدہ چیز میں باقی ہے, یہاں تک کہ اگر وہ غلام ہوتا اور مولا قیمت لینا چھوڑ دیتا تو یکون الکفن علیہ, تو اس کا کفن اس کے اوپر واجب ہوتا. او حق, یا دوسرے لفظوں میں اس ہلاک شدہ چیز کا مالک کا حق اس کے مثل میں باقی رہتا ہے, صورتاً اور معنن. مثلی چیز ضائع ہوئی, غصب کیا, تو اس کا حق اس کے مثل میں باقی, اس کا مثل لا کر دیا جائے صورتاً اور معنن. اس لیے کہ عدوان, ظلم و زیادتی کا زمان مثل کے ذریعے ہوتا ہے, اور قیمت کی طرف جو منتقل ہوا جاتا ہے قضا کی وجہ سے. لہذا ابھی تو قاضی نے فیصلہ نہیں کہ آپسی رضامندی سے 100 درہم پر صلح ہو رہی ہے کپڑے کی. جب یہ دونوں راضی ہو جائے زیادہ پر قضاء قاضی سے پہلے, تو یہ کان اعتیاضاً, اس کا عوض ہوگا, چونکہ اس کا حق تھا, اپنے حق کا اس نے عوض لیا ہے, لہذا یہ ربا نہیں ہوگا. ہاں, صلح ہو, فیصلے کے بعد قاضی نے فیصلہ کر دیا تھا. ابھی جو اوپر مسئلہ آیا ثوب یہودی کا, قاضی نے فیصلہ نہیں کیا تھا, 100 درہم پر خود دونوں معاملے والوں نے آپسی رضامندی سے 100 درہم پر صلح کی, لیکن قاضی نے اگر فیصلہ کر دیا تو اب زیادتی جائز نہیں ہے, اس لیے کہ اب زیادتی قیمت کی طرف منتقل ہو چکی ہے. قاضی نے جتنا فیصلہ کیا اتنا ہی دینا, اب اس پر زیادتی ربا ہے. ایک اور آج کے سبق کا آخری مسئلہ, ایک غلام ہے دو لوگوں کے درمیان, دو میں سے ایک شخص نے آزاد کر دیا, وہ موسر ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشحال بنایا ہے, اور دوسرے سے اس نے نصف قیمت سے زائد پر صلح کر لی. نصف قیمت 500 ہوتی ہے, دوسرے کا حق نصف کا ہے, نصف غلام کا مالک دوسرا ہے, 600 پر بجائے 500 کے 600 پر زائد قیمت پر نصف قیمت سے زائد پر صلح کر رہا ہے. یہ زیادتی باطل ہے بالاتفاق, یہ زیادتی بالاتفاق باطل ہے. صاحبین کے نزدیک تو اس لیے کہ یہ زیادتی ربا شامل ہوگی, ربا میں شمار ہوگی, اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس لیے کہ یہ مسئلہ غلام کا ہے, نصف غلام کا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں صراحت کر دی کہ نصف غلام کی آزادی کا مسئلہ ہو تو دوسرا شریک اپنے حصے کی شریک کی قیمت ہی دے گا, اپنے حصے کی قیمت ہی دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من اعتق شقصا من عبد مشترک بینہ و بین شریکہ قوم علیہ نصیب شریکہ, اس کے شریک کے حصے کی قیمت لگائی جائے گی. تو گویا نصف قیمت منصوص ہے, منصوص ہو جانے کی وجہ سے زیادتی کو امام صاحب نے باطل فرمایا ہے. فصالحه الآخر على أكثر من نصف قیمته, نصف قیمت سے زائد پر دوسرے ساتھی سے صلح کر لی تو زیادتی باطل ہے. یہ بالاتفاق امام صاحب اور صاحب اما عندهما, صاحبین کے ذکر باطل کیوں, فلما بینا, اسی دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے, یعنی الفضل ربا, یہ زیادتی باطل ہوگی ربا ہونے کی وجہ سے. اور امام صاحب فرماتے ہیں ان القیمت فی العتق منصوص علیہا, کہ عتق کے سلسلے میں قیمت منصوص علیہ ہے. نص میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا قوم علیہ نصیب الشریک ہی, اس لیے زیادہ فلا یجوز الزیادۃ علیہ, زیادتی جائز نہیں ہوگی. بخلاف ما تقدم, بخلاف اس بات کے جو گزر چکی, لأن غیر منصوص علیہ, اس لیے کہ یہ غیر منصوص علیہ ہے. وَإِنْ صَالَهُ عَلَى عُرُوزٍ, ہاں اگر جو ہے سامان پر صلح کیا تو جائز ہے,
اس لیے کہ اختلاف جنس ہے، اور اختلاف جنس کی وجہ سے زیادتی کو ربا میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ لما بینا انه لا يظهر الفضل، اس وجہ سے کہ ہم بیان کر چکے یہ زیادتی ظاہر نہیں ہوگی اختلاف جنس کی وجہ سے، اور جب یہ زیادتی ظاہر نہیں ہوگی تو اس زیادتی کو ربا میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ یہ امام صاحب کی دلیل ہے، لا يظهر الفضل۔ تو یہاں پر مسئلہ تو متفق علیہ، لیکن صاحبین امام صاحب کی دلیل فرق ہے۔ صاحبین نے ربا ہونے کی وجہ سے باطل کہا ہے، نصف غلام سے کی قیمت سے زائد پر صلح کرنے کو، امام صاحب نے اس وجہ سے کہا کہ نصف قیمت ہی پر صلح کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اجازت دی، قوم علیہ نصیب الشریک ہی، اس حدیث کی وجہ سے۔ وَإِنْ صَالَ عَلَىٰ عُرُوضٍ جَازَ، ہاں قیمت کے بجائے سامان پر صلح ہو تو جائز ہے۔ لما بینا انه لا يظهر الفضل، یہاں تک الحمدللہ سبق ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔